بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسامہ زاہد ہوں۔ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید۔ سربراہ تحریک لبیک پاکستان سعد حسین رضوی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ساتھ بہت شکریہ انٹرویو کے لیے۔ سب سے پہلے بات کریں کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو دو طرح کے مذہبی طبقے ہیں، ایک سیاسی یا غیر سیاسی۔ غیر سیاسی طبقے کے لیے کیا کہیں گے، کیونکہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، ممبر و محراب سے سیاست ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے۔ جو ممبر و محراب سے سیاست کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہوتے رہ جاتی ہے چنگیزی، اور مسئلہ یہ ہے کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی پہلی منزل پہ ہیں، انہوں نے اسلام کو مکمل طریقے سے جانا نہیں۔ اسلام کے اندر سیاست ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسلام نے سیاست کا ایک پورا باب بنایا۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی دنیا میں مقصد، ظاہری مقصد دردین ماں جنگو شکو ہے، اقبال کہتا ہے مصلحت دردین عیسیٰ غاروں کو۔ علامہ اقبال نے اپنے پیر مولانا روم سے پوچھا کہ کاروبار خسروی یا راہبی آخر کیا ہے غایت دین نبی؟ اس نے کہا کیا ہے کہ بیٹھ جاؤ اندر غاروں میں اللہ اللہ کرو، یہ ہے اسلام کا مقصد، یا خسروی یا شہنشاہ بن کے لوگوں کے اوپر روب اور دبدبہ قائم کرنا؟ اس نے کہا نہیں، دردین عیسیٰ غاروں کو، جناب عیسیٰ کے دین میں غاروں کو تھا مصلحت دردین ماں جنگو شکو۔ ہمارے دین میں یہ ہے کہ طاقت ہو، اور طاقت ایسی ہو کہ جس سے قرآن کا نظام چلے۔ وقت کی ضرورت ہے جہاد۔ اس وقت ہم دنیا بھر میں صرف پاکستان کے نہیں، بڑے میسو طریقے سے دیکھ رہے ہیں، فلسطین کی جنگ ہو، برما کے اندر، کشمیر کے اندر، افغانستان تو فتح کر چکے، لیکن اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کھیرے کاٹنے کے طریقے بتائیں، ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کپڑے کیسے پہننے ہیں یہ بتائیں، کیا یہ ضروری ہے؟ یا ہم یہ بتائیں کہ آج کے نوجوان کو تلوار کیسے پکڑنی ہے، اس کو آگے کیسے بڑھنا ہے؟ یہ بات نا بڑا پھر عجیب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات خاصاں دی گل آگے نہیں کرنی مناسب۔ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کا کام ہے۔ بات یہ ہے کہ جو فلسطین کے لیے نکل رہا ہے اور فلسطین کے لیے چل رہا ہے، اور جناب اسلام کے اس وقت جو جہاد ہے نا، یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کے احکام ہے۔ ہاں، چھٹا رکن ہے۔ جی مطلب یہ اسلام کا حکم ہے، اور اسلام جہاد جو ہے اسلام کے احکام کے ساتھ فرض ہوتا ہے، اور اسلام کے احکام کے ساتھ جائے۔ حج ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اور 27 غزوات میں امام الانبیاء خود تلوار پکڑ کے، بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد بدھ کو قتل کیا حضرت مولا کائنات نے، علی المرتضیٰ نے، تو وہ سارا لشکر 25,000 سامنے آ گیا تھا، پورا عرب عمر آیا تھا، سامنے آ گیا کہ ہم بھی خندق کراس کرتے ہیں، تو امام الانبیاء خود تلوار پکڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی میں ضرورت، یہ مطلب ضرورت ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی تربیت کرنا یا معاشرتی تربیت کرنا یا تہذیبی تربیت کرنا یہ بھی مسلمان کے لیے فرض ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو جہاں دیدہ ہوتا ہے، اس کو کھیرا کاٹنے کا طریقہ بھی آتا ہے، بالکل اس کو سکھانا چاہیے، آنا چاہیے۔ وقت کی ضرورت، فروغ کس کا دینا ہے، اصل مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہر کام آنا چاہیے، اس کو ہر کام آنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ کام کے چکر میں اس کام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں بالکل آنا چاہیے۔ مومن جہاں دیدہ ہوتا ہے، جہاں گیر و جہاں بان و جہاں دار و جہاں آرا۔ جی میں اقبال نے کہا نا، غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ حضرت سلمان فارسی سے یہودی نے یہی تو پوچھا تھا کہ کیا آپ کے نبی نے آپ کو بیت الخلاء جانے کا بھی طریقہ بتایا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بتایا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مار دیا ہمیں۔ انہوں نے کہا کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہے قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں کرنی، اور جناب بائیں پاؤں پر وزن ڈال کے بیٹھنا۔ تو وہ پاگل چکرا گیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کو ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے، خالی یہ نہیں پتا ہوتا، مطلب اس کو ساری باتوں کا جہاں دیدہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کو کرتے کرتے اس کام کی مخالفت کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یا اس کام کو کرتے ہوئے اس کی کام کی مخالفت نہیں ہے، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کم علمی ہے، یہ کم علمی ہے۔ میرے خیال سے یہ لفظ بہتر رہے گا۔